پیارے دوستو، ساتھیوں، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ یار یہ میچ میں کیا کیا انہوں نے؟ آپ اتنی بڑی ٹیم کے ساتھ میچ کھیل رہے ہو اور اتنا کیئر لیس، حد ہے یار۔ پوری عوام آپ سے امیدیں لگا کے بیٹھی ہوئی ہے، چھوڑ دیں پھر آپ یہ اتنا جو پی سی بی خرچ کر رہا ہے، اتنی تم لوگ سیلریز لے رہے ہو عوام کی خون پسینے کی ٹیکسوں سے، تو تم لوگ یہ کرنے کے لیے ادھر گئے ہو؟ سیدھا تمہارے سینوں پہ تمہارے بالیں لگ رہی ہیں اور تمہیں وہ کیچ نہیں پکڑے جا رہے تم سے۔ تمہیں تو پھر اس کا مطلب ہے آ کے بیٹس مین جو ہے نا وہ ہاتھ میں پکڑائے تو پھر تم کیچ کرو گے۔ یہ تو عوام بیچاری جو ہے وہ تمہاری محبت میں اس قدر شدید پاگل ہے کہ 2-4 دن پہلے ہی اہتمام بنا لیتی ہے، جی آج یہ بنانا ہے کھانے میں، دوست یار اکٹھے ہو جائیں اور جی آج اس جگہ پہ میچ دیکھنا ہے، اور ایک عید کا سماں پیدا کر لیتے ہیں، اور آپ لوگ جو ہے وہ ان کی رنگ میں بھنگ ڈال دیتے ہیں۔ اس سے تو اچھا وہ کوئی اور خوشی سیلیبریٹ کر لے۔ مرضی ہے یار آپ لوگوں کی، کچھ تو خیال کریں عوام کے جذبات کا۔ خیر چھوڑیں اس بات کو، اور بتائیں آپ کیسے ہیں؟ میچ کے لیے میں نے کہا تھا پریشان نہیں ہونا، انجوائے کریں، گیم کو گیم لیں۔ اگر پاکستان نہیں جیت پاتا تو کوئی بات نہیں ہے، اگلا میچ آگے آپ کو پتہ ہے۔ ابھی میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں بڑی مزے کی۔ ایک شخص تھا اور اسے پھانسی کی سزا دے دی گئی، اور جج صاحب نے اسے ایک آپشن دی کہ تمہاری زندگی بچ سکتی ہے اگر تم ایک سوال کا جواب دے دو۔ وہ مجرم بڑا خوش ہوا اور جج صاحب نے اس سے سوال کیا کہ اگر تم یہ بتا دو کہ عورت کیا چاہتی ہے، اس کا صحیح جواب لے کے آ جاؤ تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا، تمہیں پھانسی نہیں ہوگی۔ وہ مجرم بڑا خوش ہوا اور 1 سال کا اسے ٹائم دے دیا گیا۔ وہ نکلا اپنے سوال کا جواب تلاش کرنے، لیکن اسے سوال کا جواب نہ مل پایا۔ آخر ایک شخص نے اسے بتایا کہ فلاں جنگل میں ایک چڑیل رہتی ہے، وہ تمہارے سوال کا جواب دے سکتی ہے۔ وہ اس چڑیل کے پاس پہنچا اور اسے سارا ماجرا بیان کیا، تو چڑیل نے کہا ہاں میں تمہیں تمہارے سوال کا جواب دے سکتی ہوں، لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ اس شخص نے کہا، اس مجرم نے کہا کہ کیا شرط ہے تمہاری؟ اس چڑیل نے کہا کہ تم مجھ سے شادی کر لو تو پھر میں تمہیں تمہارے سوال کا جواب دوں گی۔ وہ مجرم بڑا پریشان ہوا کہ اب میں کیا کروں، اگر شادی نہیں کرتا پھر بھی تو ادھر پھانسی ہونی ہے، جواب تو ملنا نہیں ہے، اور اگر شادی کرتا ہوں تو پھر یہ چڑیل، اب کیا کروں؟ خیر اس نے کہا کہ چڑیل سے شادی کر لینا زیادہ بہتر ہے تاکہ جواب مل جائے اور ادھر سے میری زندگی تو بچ جائے گی۔ اس نے کہا کہ میں تم سے شادی کر لوں گا۔ چڑیل بڑی خوش ہوئی، اور چڑیل نے دوسری بات اسے یہ کہی کہ میں شادی کے بعد 24 گھنٹوں میں سے 12 گھنٹے چڑیل بن کے رہوں گی، اور میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 12 گھنٹے پری بن کے رہوں گی۔ اب تم یہ بتا دو کہ میں پری کتنا ٹائم بنوں، کس ٹائم بنوں، اور چڑیل کس ٹائم بنوں۔ اس مجرم نے یہ سوچا کہ اگر میں اسے دن کا کہتا ہوں تو پھر بھی مسئلہ ہے کہ دن کیسے گزرے گا، اگر یہ چڑیل دن کے ٹائم بنتی ہے تو دن کیسے گزرے گا، اور اگر کہتا ہوں رات کے ٹائم چڑیل بنے تو نیند کیسے آئے گی، وہ پھر پریشان تھا۔ خیر اس نے بڑا سوچا اور اس چڑیل کو یہ کہا کہ تمہاری مرضی ہے، جس ٹائم تم چڑیل بننا چاہو، جس ٹائم تم پری بننا چاہو، پری بن کے میرے سامنے آ جانا۔ تو وہ جو چڑیل تھی وہ بڑی خوش ہوئی کہ اس نے مجھے اپنی مرضی کرنے کے لیے کہہ دیا ہے۔ تو اس چڑیل نے کہا کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں پوری زندگی تمہارے لیے پری بن کے رہوں گی۔ وہ شخص کو اس کا جواب مل چکا تھا کہ آخر عورت کیا چاہتی ہے، عورت اپنی مرضی چاہتی ہے۔ اس نے جج صاحب کو یہ جواب بتایا تو جج صاحب نے اسے شاباش دی اور اسے آزاد کر دیا۔ دوستو، کیا آپ اس جواب سے متفق ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور عادل مترو والا کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کیونکہ دعاؤں میں بہت اثر ہوتا ہے۔
اور رشتے بحال رہتے ہیں. ہیو اے سیف اینڈ بلیسڈ ویکینڈ.